بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو اور بحث جاری ہے مسئلہ رابعہ کے اندر، کہ جس میں ہم اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام، کوئی بھی خلیفہ ہو، امام ہو، تو اس کے اوپر نص ہونا چاہیے، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام منصوص من اللہ ہے، اور اس کی شاہد کے طور پر آیتیں پیش کر چکے، ابھی روایتیں اور احادیث پیش کی جا رہی ہے۔ تو ان میں سے آج 12ویں اور 13ویں حدیث ہے۔ 12ویں حدیث کیا ہے؟ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں یہ بیان فرمایا کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کو اپنا جانشین قرار دینے کا اعلان کیا۔ طبرانی اپنی سند کے ذریعے سے لکھتے ہیں کہ عن ابن عمر قال كان آخر ما تکلم به رسول اللہ اخلفونی فی اہل بیتی۔ اس کو ذکر کیا ہے، اس روایت اور اس حدیث کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس روایت کو نقل کی گئی ہے ابن عمر سے۔ المعجم الاوسط للطبرانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58 پہ، من اسمہ علی، حدیث نمبر 3860، تحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعی، دار الفکر للطباع والنشر والتوزیع، عمان، اردن، طبع اولی، 1999 میں، یعنی 1420 میں ہوئی سنہ ہجری۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ برتاؤ میں میرا خیال رکھنا، یعنی میرے خیال رکھنے اہل بیت میں، یعنی خاتم النبیین نے دنیا سے جاتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے اہل بیت کی اتباع اور فرما برداری کا حکم دیا، اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت وہی حیثیت سمجھنا جو میری ہے، ہر معاملے میں برتاؤ ان کو میرا جانشین سمجھنا، یعنی میرے حقیقی جانشین یہی ہے۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ رسول جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، تو وہ اپنے طرف سے اپنے خواہشات کی بنا پر نعوذ باللہ انہوں نے یہ نصب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا، جس کے اوپر ہم نے پہلے آیتیں پیش کی ہے، یا ایھا الرسول بلغ غیر ذالک، بہت ساری۔ تو ان سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول نے اگر بتایا ہے اہل بیت سے مودت، محبت، ان کے خیال رکھنے کا، ان کی اطاعت اور ان کی امامت کو قبول کرنے کا، تو یہ امر خداوندی کی وجہ سے تھی، اور اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ لہذا اس سے روگردانی ہلاکت ہے، اس سے روگردانی گمراہی ہے، اس سے روگردانی نہیں کیا جا سکتا۔ اب 13ویں حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور وہ ان 4 میں سے سب سے اہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں ان کی امامت کو نہ مانے، ان سے روگردانی کرے، ان کی نافرمانی کرے، تو یہ بندہ آخرت میں بچ نہیں پائے گا،
مختلف روایتیں جو کہ ہم نے پہلے بھی پیش کی ان کی محبت کے بغیر آپ کی دنیا کا عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ آپ کا کوئی عمل نہیں قبول ہوگا، بلکہ آخرت میں ان کی اگر محبت نہ ہو تو اسی کا خصوصی سوال کیا جائے گا۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا آخرت میں پوچھا جائے گا، اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، امت کی قیادت کا مسئلہ ہے، اور امت کی امامت کا مسئلہ ہے، جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ بعید ہے، یہ ناممکن ہے کہ جس رسول نے کنگھی کرنے کے طریقے، مسواک کی فضیلت، بال کاٹنے کے طریقے، ہر ذرہ بذرے کی چیزیں، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہو، مگر اپنی جانشینی اور اس اہم مسئلے کی طرف توجہ نہ دیا ہو، یہ عقلاء کی روش کے خلاف ہے۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، نص قائم کی تھی اپنی خلافت کے اوپر، اور بہت سارے احادیثیں اور روایتیں تواتر کی حد تک موجود ہے جن کو ہم ابھی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس روایت مبارکہ کے اندر، یعنی طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ قال، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا نے فرمایا، لا تزول قدما عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ بھی اس وقت تک قدم نہیں اٹھائے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، یعنی 4 چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، پھر وہ قیامت کے ان مشکلات اور سوالات کے مراحل سے گزر سکتے ہیں، پھر جا کے جنت نصیب ہوگی، ورنہ اگر ان چیزوں کا جواب نہ آئے، خصوصاً حب اہل بیت نہ ہو، تو اس بندے کا نجات ہونا ممکن نہیں۔ تو نہ صرف دنیا میں وہ گمراہ ہوا ہے اور گمراہی کی وجہ سے خسرت دنیا ہوا، بلکہ خسرت دنیا والآخرہ بن جائے گا۔ تو لہذا فرماتے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہے۔ اب ابن عباس کا مقام یہ مفسرین میں سے ہے، مفسرین میں سب سے بزرگ ترین صحابہ میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، جس طرح ابی ابن کعب ہے، اسی طرح ان کا بھی بہت مقام ہے، اور ان کی وثاقت کو فریقین یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مانتے ہیں۔ یہ وثیق تھے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یعنی بہت سارے خدمات انجام دیے، اسلام کی تبلیغ کی، قرآن کی تفسیر لکھی، تو اس سے بہت ساری ان کی خدمات ہے، اور ان کا مقام فریقین کے ہاں مسلم ہے۔ تو وہ عظیم شخصیت بھی اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں کے بغیر، سوال کیے بغیر کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ فرماتے کہ عن عمرہ فیما افناہ، اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس کے زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کن کاموں میں گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد وعن جسدہ فیما ابلاہ، اور اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں استعمال کیا، یعنی 2 چیزوں کے بارے میں، عمر یعنی زندگی کو کہاں آپ نے صرف کی، پھر آپ کی جو طاقت ہے، جسم ہے، اس کو کہاں پہ آپ نے صرف کیا، وعن مالہ فیما انفقہ ومن این کسبہ، اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، مال ہے، اس کو تو نے خرچ کہاں کیا اور کمایا کیسے، آیا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تو گمراہی اور ضلالت اور جہنم ہے، اگر حلال طریقے سے کمایا لیکن سارا مال اپنا سمجھا، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ واجب نہیں کیا، واجبات ادا نہیں کیے، غریبوں کی مدد نہیں کی، راہ خدا میں صرف نہیں کیا، تو اللہ کی رضایت حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنے سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ انفاق نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، خمس ادا نہ کرے، ان خمسہ للہ وللرسول، خمس ادا نہ کرے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہ ادا نہ کرے،
یا للحق یعنی حق للسائل والمحروم، یعنی ہر انسان کے مال میں محروم کے لیے، محتاج من اور سائلین کا حق ہوتا ہے، اگر ان کو ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن ہمارا شاید مثال کہاں پہ ہے؟ یہ آخری والا جملہ، وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، صرف ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ اہل بیت کی اتباع و پیروی کے بغیر، یعنی ہم اہل بیت کے محبت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یعنی مسلم ہے کہ اہل بیت کی اتباع و پیروی کے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا ایک غیر معقول ہے۔ ایک بندہ اس کی قیادت کو نہیں مانتا، ان کی امامت کو نہیں مانتا، ان کو سائڈ پہ کرتا ہے اور کسی اور کو مانتا ہے، تو وہ کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت فضول ہے۔ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع و پیروی ہی میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا تقاضا ہے کہ میری اطاعت کرے، تو لہذا اگر محبت اہل بیت کا دعویٰ دار ہے تو ان کی اطاعت بھی واجب ہے، اطاعت کے بغیر محبت فضول ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کے دشمنوں کی اتباع و پیروی کرے تو ہر عقل مند اس دعوے کو سوائے جھوٹ کے کوئی دوسرا وصف نہیں دے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اتباع دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ ایک لازمی بات ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے بندوں کو اہل بیت سے محبت اور ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے کہ جس کا اس نے انہیں حکم ہی نہیں دیا ہو۔ لہذا اہل بیت کی محبت کا، ان کی اطاعت کا پہلے حکم دیا ہے، تبھی جا کے ان کو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے عمر عطا کیا ہے، عمر میں اطاعت یعنی انسان کو عمر دیا تو لیعبدون یعنی خلق دیا، عمر دیا، زندگی دی، انما خلقت الجن والانس لیعبدون، عبادت کے لیے۔ پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا، جسد دی، طاقت دی، ولسان و شفتین، ان تمام چیزوں کو، لہذا ان کے سے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یہ تمام آیتیں جب آئی تو اس سے جب یہ امر ہوا تبھی جا کے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ وعن مالہ للہ یعنی آتوا الزکوٰۃ، اور اسی طرح للہ خمسہ، یہ سارے آیتیں انفاق کے بارے میں آئی، تبھی جا کے قیامت میں اس کے بارے میں امر ہوگا۔ تو اسی طرح جب حب اہل بیت کا، مودت اہل بیت کا اگر یعنی سوال کیا جائے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم بھی دیا تھا اور اس کو واجب بھی قرار دیا تھا، اور اس کے اوپر قرآن کی جو آیت موجود ہے وہ کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جس کا اس نے انہیں حکم ہی نہ دیا اس کے بارے میں سوال نہیں پڑا۔ اللہ فقط اسی چیز کے بارے میں پوچھ پڑتال کرتا ہے کہ جس کا اس نے حکم دیا ہو، اور اس کے بغیر خدا کا سوال کرنا محال ہے۔ جب ہم یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن انسان سے محبت اہل بیت کے بارے میں سوال کرنے کی وجہ خدا کا اہل بیت سے محبت کرنے کا پہلے حکم دینا ہے۔ تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کی اتباع کرنا بھی خدا کا ہی حکم ہے، کیونکہ اتباع کے بغیر محبت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ادلہ عقلیہ پیش کی تھی کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کو واجب قرار دیتا ہے تو وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر معصوم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر وہ گناہ انجام دے معصوم نہ ہو تو انسان کا تقاضا ہے کہ عمل بالمعروف کرے، اس کی مخالفت کرے، اس سے محبت نہ رکھے، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ بلا شرط محبت اہل بیت کا اگر واجب قرار دے رہا ہے تو لہذا یہ معصوم ہے، تبھی اس کی اطاعت واجب قرار دی ہے، ورنہ تضاد کا حکم ہے، دو متضاد چیزوں کا حکم دینا لازم آئے گا جو کہ خداوند تعالیٰ سے بعید ہے۔ بس جن اہل بیت نبوی کی اتباع کا خدا نے حکم دیا وہ شیعہ کے 12 امام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ تمام مسلمانوں میں 12 اماموں کی صفات کے مانند کسی کی بھی صفات نہیں ہے۔ علم و دانا
زہد و تقوی جیسی عظیم صفات میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ بے مثل ہے، یہ بے نظیر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے منصوص اور منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت پر سلام بھیج کر ان کے شرف کو مزید بلند فرمایا۔ سلام علی الیاسین، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں یعنی طبرانی پھر لکھتے ہیں کہ حدثنا عبد الرحمن الصابونی التستری ثنا عباد بن یعقوب ثنا موسیٰ بن عمیر عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس۔ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سلام علی الیاسین، سورہ صافات کے آیہ نمبر 130 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا ہے ابن عباس نے کہ قال نحن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام سے یہ روایت ہے کہ یہاں پر الیاسین، سلام الیاسین میں آل یاسین سے مراد ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس کو معجم کبیر طبرانی سورہ صافات کے آیہ نمبر 130 کے اس میں جلد نمبر تقریباً اس کے ہے جی جلد نمبر 4، تو وہاں پر انہوں نے جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5 میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ بیروت سے تباہ ہوئی، تباہ 2007 میں ہوئی ہے، جیسے کہ پہلے حوالے بھی ہم اس کے پیش کر چکے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضا کیا گیا، ان کے محبت کو واضح کیا گیا، یہ منصوص من اللہ ہے، ان کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا، اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔